السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آج میں 50واں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ جس وقت میں یہ پروگرام شروع کرا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہت سے بہت 15-20 ویڈیو تک اپن بنا سکتے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 50 ویڈیو تک ہم کو لایا ہے۔ اس میں آپ تمام لوگوں کا، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اور جو نہیں سننے والے ان کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمایا، اور بھی اللہ آگے نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے ہر کام میں، آپ کے اور میرے ہر کام میں اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آج جو ہے میں کچھ الگ سے سنانے جا رہا ہوں۔ بزرگ جو ہے فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات سنانا ہے تو انہوں نے 3 باتیں ہم کو سنائی۔ ایک کہا وقت شناسی، اور دوسرا موقع شناسی، اور تیسرا مخدوم شناسی۔ یہ وقت شناسی کیا ہے، موقع شناسی کیا ہے، اور مخدوم شناسی کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ وقت شناسی، ایک صاحب کی بچی بیمار ہے، ڈاکٹر فوراً ایک انجیکشن لے کر آنے کے لیے لکھ کے دیا کہ فوراً آپ جا کے انجیکشن لے کر آؤ۔ پہلی میڈیکل ہال کی دکان میں گیا تو وہاں نہیں ملا، دوسری میڈیکل ہال کی دکان میں بھی نہیں ملا، وہ پریشان ہے۔ تیسری میڈیکل ہال کی دکان میں گیا تو وہاں پر وہ انجیکشن ملا، اور وہ انجیکشن لے کے نیچے اتر رہا ہے۔ اب وہاں ہم ان کو پکڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں گے تو کیا ان کو سمجھ میں آئیں گا؟ ہرگز نہیں۔ وہاں حکم ہے کہ آپ وہاں ان کو کچھ بھی نہ سنائیں۔ اگر اپنے پاس گاڑی ہے تو بٹھا کے فوراً ان کو دواخانہ لے جا کے پہنچا، تاکہ وہ انجیکشن جلد سے جلد وہ بچی کو دے سکے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنانا ایسے موقعوں پر نہیں سنا۔ موقع شناسی، موقع شناسی میں ولیمہ ہو رہا، اسٹیج پہ دولہے میاں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، آفس کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، باس آئے ہوئے ہیں، اور سسرے صاحب اپنے کچھ دوست احباب کو لائے ملا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دولہے کو بازو کونے میں لے جا کر ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو کیا ان کو سمجھ میں آئے گا؟ ہرگز نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ موقع وہاں پر دین کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو کرنے کا نہیں۔ وہاں ہم بھی اگر اسٹیج پہ گئے تو مبارکباد دیں گے اور واپس خاموشی سے نیچے اتر جائیں گے۔ لہٰذا یہ 2 ہو گئے، وقت شناسی، موقع شناسی۔ مخدوم شناسی یہ فرماتے ہیں کہ سامنے والے سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، یا پڑھا لکھا ہے، یا کسی ڈاکٹر سے ہم بات کر رہے ہیں، یا انجینئر سے بات کر رہے ہیں، یا عالم سے ہم بات کر رہے ہیں، یا کم پڑھے لکھے آدمی سے ہم بات کریں۔ یہ ہم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو بات کرنا پڑے گا۔ اگر کسی عالم صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو زیادہ تر ہمارے سوال ہوں گے ان سے پوچھنے کے لیے، ایسی بات چلیں گی، کسی مسئلے کے اوپر ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، عالم صاحب یہ فلاں مسئلے کا کیا حل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو پھر وہ لیول پر ہم کو بات کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے تو
نہیں تو خاموش بیٹھنے میں خیریت ہے۔ اگر کم پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے سامنے ہائی لیول کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو سمجھ میں آئیں گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو لہٰذا سامنے والے کو دیکھ کر ہم کو بات کرنا پڑے گا، الحمدللہ۔ اور بعض لوگ ہر ٹاپک پہ کچھ چیزیں یاد کر لیتے ہیں، قرآن شریف کے کچھ آیتیں یاد کر لیے، معنی یاد کر لیے، کچھ احادیث شریف یاد کر لیے، کچھ مسئلے مسائل یاد کر لیے۔ اب وہ جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو محفل مار کے اڑ جاتے، ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ایک جگہ ایک بادشاہ، ان کی بیوی ملکہ سے کچھ بات چیت میں بحث تکرار ہو گئی، اور بادشاہ نے ایک ایسی شرط لگا دی، رات صبح ہونے سے پہلے تم جو ہے میری سرحد کے پار چلے جائیں گے تو تمہارا اور میرا نکاح باقی رہے گا، ورنہ طلاق۔ صبح ہونے سے پہلے آپ میری ریاست کے باہر، بارڈر کے باہر تک پہنچ جائیں گے تو تمہارا میرا نکاح قائم رہے، یا نہیں تو تمہارا میرا طلاق۔ اب وہ بڑی پریشان ہو گئی، بڑے بڑے مشیر کو بلایا، مشورہ کیا کہ کیسا، ایسا 4 سمتوں میں وہ کون سا سمت ہے جو قریب سے قریب ہم بارڈر کراس کر سکتے ہیں اپنا۔ وہ لوگوں نے کہا، ملکہ ہماری ریاست اتنی بڑی ہے، کون سے بھی سمت سے جاؤ، 2-3 دن پہلے ہم جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا نکاح قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ بڑی ہوشیار تھی، پڑھی لکھی تھی، اس نے اپنے محل کے عالموں کو بلا کے بولا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور میں صبح ہونے سے پہلے تو میں بارڈر کراس نہیں کر سکتا، ریاست کے باہر جو جائیں گی تو ہی تمہارا نکاح باقی رہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک عالم صاحب ایک مشورہ دیے، بولے اماں آپ ایک کام کرو، آپ کسی مسجد میں چلے جاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، چلیے کوئی مسجد میں جائیں گے، جا کے کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بادشاہ کی ریاست نہیں، بادشاہ کی ملکیت نہیں، اللہ کا گھر۔ مسجد میں جانا اور واپس آ جانا آپ کا ایسا ہے جیسا آپ سرحد کو پار کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ تو وہ عالم لوگ، ملکہ اور سارے لوگ مل کے مسجد گئے، مسجد میں بیٹھے تھوڑی دیر، اور وہ لوگوں نے واپس آرام سے، ملکہ سو گئے، سب کچھ ہوگا، صبح دربار بیٹھا، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، غصے میں تو بول لیا۔ اس لیے اسلام میں غصہ حرام اور اس کو پی جانے کا حکم، حرام ہونے کے باوجود پی جانے کا حکم۔ تو کیا ہوا؟ معلوم تھا بادشاہ کو تو یہ میری ریاست اتنی بڑی ہے، اس کو کراس کرنا مشکل ہے، غصے میں تو میں بول دیا۔ ملکہ بھی آئے، عالم بھی آئے، وہ سب وزیر بھی آئے، کہنے لگے بادشاہ آپ کا نکاح آپ کی ملکہ کے ساتھ برقرار ہے۔ ارے ایسا کیسا؟ کیا وہ رات بھر میں سفر پورا کر لیے؟ نہیں، رات کے اندر آپ کے ریاست کے باہر جا کر بھی آئے۔ وہ کیسا؟ اللہ کے گھر میں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آ گئے۔ ہم لوگ بھی ساتھ میں تھے، کیونکہ اللہ کا گھر آپ کی ملکیت نہیں،
آپ کی ریاست نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ مسئلہ بھی حل ہوگا، نکاح بھی باقی رہے گا۔ یہ ملکہ کی ذہنیت کی وجہ سے، وہ بڑی ہوشیار، تعلیم یافتہ اور بڑے بادشاہ کے گھرانے کی تھی۔ تو اس طرح ہر چیز کا مسئلہ حل کرنے کے آداب موجود ہیں۔ لہٰذا آج میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ 50واں ویڈیو ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم پر اور میرے پہ اور آپ پر۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے مدد کرے اور ہر کام میں آسانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سنو، لوگوں تک پہنچاؤ، لائک کرو، شیئر کرو اور میرے لیے کامنٹ کرو۔ جزاک اللہ۔ اور دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پروگرام کہاں تک چلتا، اللہ عالم، اللہ لے کے جانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔